بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ سن 3 ہجری میں 450 آدمی لے کر داشور بن المحرس مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے اور اس وقت اتفاقاً بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانے کے لیے ان کو اتار کر درخت پر پھیلا دیا اور خود اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر پہاڑ کے اوپر داشورہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا، بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کا رسول تھا۔ بغیر کسی خوف و ہراس کے آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کلمہ کا سننا تھا کہ داشور کے بدن میں راشا پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر پوچھا، تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کیا جواب ہوتا کہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیچارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔ داشور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ فقط خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ شعبان 3 ہجری میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ اور رمضان 3 ہجری میں حضرت زینب بن خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس جگہ جہاد ہوا ہے، اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ بے اتفاق جمہور شوال 3 ہجری میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں، 7، 8، 9 اور 10، 11۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بڑھنے لگی اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے 3000 نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، جن میں 700 زر ہیں، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اس غرض کے لیے ساتھ رکھی تھی کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر بھاگیں تو لعنت ملامت سے شرمائیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز روح قاصد کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق کے حالات کے لیے بھیجی۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کے لشکر مدینے آ پہنچے ہیں۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے اور صبح کو آپ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے، جن میں حضرت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے، مگر یہ سب کے سب راستے سے ہی واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 ہی رہ گیا تھا۔ مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا، میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے افطرا سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض مقابلہ پر پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم آنے کا احتمال تھا۔ آپ نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا نہ ہو مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان لڑائی ہوتی رہی۔ بعد میں جب فوجیں ہٹی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔
یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ پر نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفتن حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جاں بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اسی طرح مل گئی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک کے زور سے یہ آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جاں نثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی۔ سب سے پہلے کعب ابن مالک رضی اللہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ آپ کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے آپ کی طرف رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت عمارہ رضی اللہ اور 4 صحابہ آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جاں بازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب عمارہ رضی اللہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت کچھ جان باقی تھی، انہوں نے قدموں میں منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ ابن قیمیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا۔ تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ کا ایک دانت گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے حضرت صدیق اکبر بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے جو کفار نے اس لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں۔ یہ دیکھ کر جانباز صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی، مگر یہ سب صحابہ اپنے اوپر لیتے۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے، جو تیر آتا ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روک دیا، جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر نہ اٹھائیے، نصیب ادا کوئی تیر نہ لگ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی جو وہ کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے معرکے میں پہنچ گئے اور سرگرم قتال ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کے مبارک پر یہ الفاظ تھے جو کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کو بخش دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ چہرے انور سے خون جاری تھا اور سراپے رحمت اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ رہے تھے، اور فرمایا کہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوہ میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں 70 آدمی شہید۔